فرمایا اے میرے صحابہ، قیامت کے دن دوزخ سے سب سے آخری جو بندہ نکلے گا اس کی حالت یہ ہوگی کہ جب وہ جہنم سے نکلے گا نا، دوزخ سے نکلے گا، تو اس کا منہ جنت کی طرف نہیں ہوگا، جہنم کی ہی طرف ہوگا۔ نکلے گا دوزخ سے، احکم الحاکمین رب العالمین اس کا منہ دوزخ کی طرف ہی رکھے گا اور فرمائے گا میں نے تجھ پر یہ کرم کیا ہے کہ میں نے تمہیں دوزخ سے نکال کر دور کر دیا دوزخ سے، اب عہد و پیمان کر، تو وعدہ کر کے تو مجھ سے کچھ نہیں مانگے گا۔ وہ گناہگار کہے گا باری تعالیٰ پکا وعدہ تم سے، تیری رحمت کا سہارا ہی چاہیے تھا، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں تیری رحمت بڑی ہی وسیع ہے، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تو نے مجھے جہنم سے نکال دیا، میں تجھ سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ ہوگا کیا؟ صحابہ سن رہے ہیں، آقا واقع ارشاد فرما رہے ہیں، کیا صحابہ اس کا رخ جہنم کی طرف جب ہوگا نا، جب باہر نکلے گا وعدہ کرنے کے بعد بے بسی کے عالم میں رحمت الہیہ کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا باری تعالیٰ میرا اندر کمزور ہو چکا ہے، مجھ سے رہا نہیں جا رہا، میرا چہرہ دوزخ سے پھیر کر جنت کی طرف کر دے۔ رب فرمائے گا تو نے تو عہد و پیمان کیا تھا، اے بندے تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں جہنم سے نکل چکا ہوں، اب کچھ نہیں مانگوں گا، تجھ سے کچھ نہیں طلب کروں گا، اب کیوں طلب کر رہا ہے؟ باری تعالیٰ میں کمزور ہوں، تو میرا حاکم ہے، اگر تم میرا چہرہ جنت کی طرف کر دے تجھے کس نے پوچھنا ہے؟ تو رب اپنی رحمت کا سہارا دے کر، حالانکہ اس نے وعدہ کیا ہوگا، اس کا چہرہ جہنم سے پھیر کر جنت کی طرف کر دے گا۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جب جہنم سے پھر کر جنت کی طرف ہوگا، حاجی صاحب اب وہ دیکھ رہا ہوگا جنت کو اور جنت کے انعامات کو، وعدہ کرے گا یا اللہ اب کچھ نہیں مانگوں گا، باری تعالیٰ اب کچھ نہیں طلب کرتا، یہ تیرا مجھ پر فضل ہو گیا کہ جہنم سے نکال دیا، یہ بھی فضل ہو گیا کہ میرا چہرہ جہنم سے پھیر کر جنت کی طرف کر دیا۔ باری تعالیٰ ہے تو میں کمزور ہوں، ہے تو میں شرمندہ ہوں، میں نے عہد و پیمان کیا تھا، مگر ایک حسرت میری باقی ہے، ایک امید میری تجھ سے ہے، رحمت تو نے مجھ پہ ہی کرنی ہے، تو نہیں مجھے بخشنا ہے، میں کمزور ہوں، وعدہ توڑ رہا ہوں پھر، مگر میری ایک آس ہے، میری ایک امید ہے تجھ سے وابستہ۔ رب فرمائے گا کیا؟ یا اللہ مجھے جنت کے قریب کر دے۔ صحابہ سن رہے ہیں، آقا واقع ارشاد فرمائے یا اللہ مجھے جنت کے قریب کر دے، وعدہ کر رکھا تھا اب کچھ نہیں طلب کروں گا، جہنم سے نکل کر تیرا چہرہ بھی میں نے جنت کی طرف کیا، اب تو کہہ رہے کہ مجھے جنت کے قریب کر دو، اب کچھ نہیں مانگوں گا۔ خالق کی رحمت کو پھر جوش آیا، رب نے فرمایا اے فرشتوں جہنم سے دور کر کے اس کو جنت کے قریب کر دیا جائے۔ جب جنت کے قریب ہوگا پھر طمع بڑھے گی، جنت کی انعامات دیکھے گا، حور و غلمان دیکھے گا، باغات اور نہریں، ہرس لالچ ہوگی میں اندر جاؤں، پھر گڑگڑاتا ہوا عرض کرے گا یا اللہ میں کمزور ہوں، وعدہ توڑ رہا ہوں، مجھے داخلہ ہی دے دے۔ تو نے فضل کیا جہنم سے نکالا، تو نے کرم کر دیا جہنم سے دور کر دیا، تو نے مجھ پر فضل کر دیا، باری تعالیٰ مجھ پر کرم فرما دے، تیرا کیا جاتا ہے، تو تو حاکم ہے، تو اعلیٰ ہے، تجھے کسی نے نہیں پوچھنا، اگر جہنم سے مجھے نکالا ہے، میرا چہرہ جہنم سے پھیر کر جنت کی طرف کیا ہے، مجھے جنت کے قریب کیا ہے، اب میں انعامات دیکھ رہا ہوں، تیرا کیا جاتا ہے، مجھے داخل کر دے اندر۔ اتنا رحیم رب ہے، اتنا کریم رب ہے، اتنا ستار ہے، اتنا غفار ہے، تیرا کیا جاتا ہے؟ رب تعالیٰ فرمائے گا فرشتو یہ میرا بندہ واقعی کمزور ہے تو گناہگار تھا، ہے تو سیاہکار تھا، ہے تو بد اعمال تھا، غلطیاں کرنے والا، ندامت کے آنسو نہ بہانے والا، مجھے راضی نہ کرنے والا، دن کے اجالے میں غلطیاں کرنے والا ہے تو میرا بندہ نا، رات کی تاریکی میں غفلت میں رہنے والا، مجھے اس کی کیفیت سے واقفیت ہے، میں اس کے دل کے حوال کو بھی جانتا ہوں، اس کے دل میں لالچ ہے کہ میں جنت میں داخل کر دیا جاؤں، اور تب سے لالچ ہے جب یہ جہنم سے نکلا ہے۔
اس لیے بار بار عرض گزاری کر رہا ہے، اے فرشتو میں نے اس پر آج قلم کر دیا ہے، اے فرشتو میرے اس پیغام کو میرے بندے کو سنا دو۔ رب فرمائے گا قیامت کے روز، اے میرے بندے تو گناہگار تھا، تو سیاہکار تھا، تو بدعمال تھا، غلطیاں کرنے والا تھا، ماہ رمضان کی فضیلت کو نہ جانتا تھا، تلاوت قرآن نہ کر سکا صحیح، نماز تراویح صحیح نہ ادا کر سکا، نماز پنجگانہ سے دور رہنے والے، میں تیری طبیعت کو جانتا ہوں کیونکہ میں نے تجھے تخلیق کیا ہے، گندے قطرے سے سونا انسان بنایا ہے، مجھے پتا ہے تو اپنی رہنائیوں میں گم رہا ہے، دنیا کی آسائشوں میں مبتلا رہا ہے، اپنی اولاد کی محبت میں غافل رہا ہے، مال و متاع کی محبت میں تو حریص رہا ہے، دنیا کا لالچی بنا رہا، مگر آج تیرا خدا تجھ پر کرم کر رہا ہے، تجھ پر فضل کر رہا ہے، تجھ پر اپنی رحمت کا سایہ کر رہا ہے۔ اے فرشتو میرے بندے کو پیغام سنا دو کہ تیری خطائیں ساری ایک طرف رکھ کر آج خدا تمہیں عرشوں والا پروردگار جنت میں اپنی رحمت سے داخلہ بھی دیتا ہے، تمہیں جنت کا حقدار بھی بنا دیتا ہے۔ گناہوں پر ہیں ہم نادم، تیری رحمت کے طالب ہیں، گناہوں پر ہیں ہم نادم، تیری رحمت کے طالب ہیں، الہی کر کرم اپنا، وبائیں ہم پر غالب ہیں، روز گناہ کرتا ہوں وہ چھپاتا ہے اپنی رحمت سے، روز گناہ کرتا ہوں وہ چھپاتا ہے اپنی رحمت سے، میں مجبور اپنی عادت سے وہ مشہور اپنی رحمت سے، میں مجبور اپنی عادت سے وہ مشہور اپنی رحمت سے، گناہوں پر ہیں ہم نادم، تیری رحمت کے طالب ہیں۔